السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز چیف جسٹس کیسر رشید صاحب اور معزز آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری صاحب اور وزیر اعلیٰ محمود خان، آپ تینوں کو میرا خط 28 تاریخ کو مل گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس خط کے ملنے کے بعد ثانیہ APS واقعے میں جو سپریم کورٹ نے اپنا حکم صادر فرمایا نومبر 2021 وہ واپس لینا پڑے گا۔ معزز آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری صاحب، جو ثبوت، جو ریکارڈنگز ہارون بلور کی CIA والی میں نیب کو دے چکا ہوں اور نیب نے فرار کا راستہ اختیار کیا، وہ ریکارڈنگز میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان ریکارڈنگز کو آپ سیکرٹری دفاع کو بھیجیں کہ یہ ریکارڈنگز ایک عام شہری نے دی ہے، اور میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ سابقہ آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی، ظہیر الاسلام، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کون سے کاموں میں مصروف تھے اور ہارون بلور کس کا فرنٹ مین تھا، اور ہارون بلور کون سے ایسے کام کر رہا تھا کہ جس میں وطن کی خیر تھی یا ان جرنیلوں کی۔ جب سپریم کورٹ میں معزز سابقہ آرمی چیف راحیل شریف صاحب کا اور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان صاحب کا اور رضوان اختر صاحب جیسے معزز لوگوں کا تماشا لگایا گیا، تو ان کے تو حقیقت پہ مبنی تمام شواہد ہیں، وہ ویڈیو ریکارڈنگز ہیں کہ CIA کے لوگ کیا چاہ رہے تھے، وہ کچا گڑی زمین کسے ملنی تھی، اور اس کے بعد ان ریکارڈنگز میں کافی کچھ ہے جو میں ابھی فیس بک پہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں، میں نے اپنے ایک بیان ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے، خدا نخواستہ مجھے کل کچھ ہو جاتا ہے تو دنیا کی جس لیبارٹری میں اس کی فرانزک کرانی ہو کروا لیجئے گا، اس میں تمام حقائق ہیں۔ اور DSP اسپیشل برانچ کا میں نے اس خط میں ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کو یہ ریکارڈنگز دینی ہے، تو خدا را وہ ریکارڈنگز آپ سنیں، اور ہارون بلور ان لوگوں سے جو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کے ساتھ کون سے عزائم تھے ان کے، وہ ریکارڈنگز میں APS کے جو سربراہ تھے کمیشن کے، جسٹس محمد ابراہیم صاحب کے روبرو بیان کروں گا اور دوں گا۔ سیکیورٹی داروں کے پاس یہ ویڈیو ریکارڈنگز پڑی ہیں۔ سن 2019 میں تیسری بار جب لیفٹیننٹ جنرل مظہر شاہین صاحب کور کمانڈر تھے، میں نے دی ہیں۔ پرویز خٹک کی کرپشن کے 78 لاکھ روپے بھی سیکیورٹی اداروں سے لینے ہیں، اور ہارون بلور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، احمد شجاع پاشا اور اشفاق پرویز کیانی کا پارٹنر تھا۔ ان کے دور میں کچا گڑی زمین کے سب کھیل شروع تھا، ڈاکومنٹری پروف بھی ہیں، اور CIA کا وہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ جب ریلوے ریسٹ ہاؤس لاہور میں ہارون نے ان کو چند دن رہنے کی جگہ دی، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے وہ بھی بتائے جائیں گے۔ آپ پوچھئے گا نا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس کیسر رشید صاحب، ظہیر الاسلام صاحب سے کہ PA خیبر کے ثبوت تو آپ کے پاس تھے نا 2012 میں
کیوں خاموش رہے؟ اور جنرل فیض حمید صاحب نائب ہیں لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے، اور جنرل فیض صاحب آپ بتائیں نا، میرے پاس تو ریکارڈنگز ہیں کہ سینیٹر وقار احمد خان سے کون سے 2 کام ایسے وہاں سے کروانے تھے جن دونوں کاموں سے میں پیچھے ہٹا۔ ریکارڈنگز میں سب کچھ ہے۔ بات ہماری عزت و آبرو کی ہے، بہت تماشا اداروں نے لگا لیا ہے۔ 5 سال سے میں عدالت میں شہادت کے لیے کھڑا ہوں، اور کوئی شہادت لے کے نہیں آیا۔ کیوں لے کے آئے گا؟ کیونکہ یہ ریکارڈنگز میں نے عدالت میں چلانی تھی، تو عدالت میں چلتی تو جج ان کو بلاتا۔ تو ریٹ پٹیشن میں آئی جی صاحب جاؤں گا، آپ صرف یہ ریکارڈنگز لیں، ان کو سنیں اور وزارت دفاع کو بھیج دیں۔ وزارت دفاع جانے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جانے۔ ریٹ پٹیشن میں جاؤں گا، چیف جسٹس مجھے دھکے دے کے اپنی عدالت سے نکال دیں، تو پھر میں روڈوں پہ اپنی عدالت لگاؤں گا اور انصاف کی دہائی مانگوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے معزز چیف جسٹس میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ مجھے ان کی ذات پہ پورا یقین ہے، اللہ کی مہربانی سے، کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر میں غلط ہوں گا تو ثبوت تو ہوں گے نا، اور اگر میں حق پہ ہوں تو اداروں میں اتنے بڑے طاقتور جنرلز کو کون ہاتھ ڈالے گا؟ کیا ہم افواج پاکستان سے وفا کریں یا کسی جنرل سے؟ اس کا فیصلہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کریں گے۔ میرا خط سیکٹری دفاع آپ کو 5 تاریخ کو بذریعہ لپٹ کوریئر آئے گا، اس کی کاپی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور آئی جی خیبر پختونخوا کو بھی جائے گی۔ جنرل راحیل شریف صاحب کی بے گناہی کے تمام ثبوت ان ریکارڈنگز میں ہیں، اور یہ ریکارڈنگز ہی ثابت کریں گی کہ اے پی ایس ثانیہ میں جسٹس ابراہیم کو غلط رنگ دکھایا گیا، اور ان ثبوتوں کے بعد مجھے پوری امید ہے معزز آرمی چیف سے کہ جوڈیشل کمیشن میں 3 جج ہوں گے، اور ہونے چاہیے۔ یہ معزز آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی عزت آبرو کی بات ہے، اور پاکستان کی سالمیت کی بات ہے۔ تو آپ سے بس یہی گزارش تھی، اور میں تمام کور کمانڈرز معزز پاکستان آرمی سے اپیل کرتا ہوں، یہ ثبوت آپ سب لو اور دیکھو کہ ہم سی آئی اے کے پیرول پہ پلنے والے لوگوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں، اور ہمارے ادارے ہمیں عدالتوں میں ذلیل رسوا کریں، تو کیوں ہم وطن کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں؟ جب امریکہ ہمارا دوست ہے اور امریکہ ہی ہمارا مائی باپ ہے، تو پھر ہم نے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور جب غلامی کا توق ڈال ہی لیا ہے تو پھر غلام بن جائیں، اور ہم جیسے لوگوں کو وطن سے ہجرت کی اجازت دو، یہاں سے جائیں۔ تمام کور کمانڈرز مسلح افواج کے سربراہوں سے اپنی اپنی کور کے میں اپیل کر رہا ہوں، خدا را اس وطن پہ رحم کرو، خدا را انصاف کی بالادستی لاؤ، ورنہ منظور پشتون جیسے لوگ پاکستان آرمی کو گالی بنا چکے ہیں، جن شہداء نے اس وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور ان کے خاندانوں نے
وہ کرب محسوس کیا، یہ عام شخص نہیں محسوس کر سکتا۔ ان کی عزت آبرو کی لاج آپ تمام کور کمانڈرز کے ہاتھ میں ہے۔ یا تو تمام کور کمانڈرز کو گھر بھیج دو اور بس ایک ہی جوائنٹ چیف ہو، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر انصاف کی بالادستی ہے تو فوجی عدالت میں لے آؤ ان سب کو، بناؤ ان پہ مقدمہ اور پوچھو ان سے، تم تو وطن کے رکھوالے تھے، یہ کیا کیا؟ آئی جی خیبر پختونخوا صاحب معظم جان انصاری صاحب، میں آپ کو لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب کی ٹیلی فون کی کنورسیشن بھی بھیجوں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس ادارے سے جا چکا ہوں، اب میرا اس سے کیا کام۔ جب ایک جنرل جو ریٹائرمنٹ میں مراد بھی لیتا ہو اور جب اس کے سامنے آپ لے جا کے دہشت گردوں کے اور اس کے ثبوت رکھیں اور وہ ایک عام شہری کا ہاتھ نہ پکڑے، تو مجھے بتائیں پھر میں کس فورم پہ جاؤں؟ ادارے تو اپنے ہی جنرلز کو بچا رہے ہیں، تو اگر ان کو بچانا ہی ہے تو اس قوم کا بیڑا غرق کرنا ہے تو ہم جیسے لوگ آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کرو، ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ آئی جی صاحب، تحریری طور پہ یہ ثبوت کی ریسیونگ مجھے کوئی دے گا؟ بس یہ گزارش تھی۔ چیف جسٹس قیصر رشید صاحب، آپ کی عدالت میں 15 دن کا کیس ہے، آپ پٹھان ہو، 4 ریکارڈنگ سننا ویڈیو، اور سیکرٹری دفاع سے پوچھنا کہ اداروں میں بیٹھے یہ جو خدا بن کے بیٹھے ہیں ان سے کون پوچھے گا؟ ظہیر الاسلام کو کون ہاتھ ڈالے گا؟ جنرل فیض حمید سے کون پوچھے گا کہ اے پی ایس ثانیہ کو جھوٹا رنگ دے کے سپریم کورٹ میں تماشا لگایا گیا؟ جنرل نعمان صاحب کور کمانڈر پشاور تھے نا، کر لیتے نا میری داد رسی۔ مثال کے طور پہ جنرل عاصم منیر بھی محب الوطن نہیں ہوں گے، جنرل ساحر شمشاد بھی محب الوطن نہیں ہوں گے، تو پھر کون محب الوطن ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ خدا را اس قوم پہ رحم کرے اور ہم جیسے لوگوں کی داد رسی کرے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے میڈیا پہ آنے کا۔ میرے گھر، میرے بچے، میرے بھائیوں کے بچے، سب کی زندگی داؤ پہ لگی ہے اور اس کا ذمہ دار ادارہ ہوگا اور کوئی نہیں۔ اور ہماری توبہ کہ آئندہ ہم CIA کے خلاف اس وطن میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔